تحریف کرنے کی کوشش کی، اس سے اللہ کے دین کو محفوظ کیا۔ آج عقیدہ توحید کی غیرت رکھنے والا انسان جب عالم اسلام میں نظر دوڑاتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ تبلیغی جماعت جو حقیقت میں تصوف کی دعوت دینے والی جماعت ہے، صوفیہ کا گروہ ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بقول آج کے دور میں صوفیت کی نئی تحریک ہے، وہ اپنے باطل عقائد کو پھیلانے میں خوب سرگرم ہے، اور آج وہ اپنے آپ کو اہل حق منوانے کے لیے ایک بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ صرف اسی دھوکے کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ جب بھی کسی سے بات کریں کہ آپ کے عقائد میں شرک ہے، آپ کے عقیدے کے اندر آپ کی کتابیں شرکی عقائد سے بھری ہوئی ہے، جس کتاب فضائل صدقات، فضائل اعمال، فضائل حج، تبلیغ نصاب کو آپ اپنے حلقات میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر شرکیہ واقعات ہیں، اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرانے والے عقائد ہیں۔ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں دے گا۔ آپ کا رد کرنے والے کبھی اس مسئلے کو بیان نہیں کریں گے کہ مولانا زکریا اپنی فضائل صدقات صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس پر لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کھلا ہوا کفر ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ رب محمد کی قسم، کوئی بندہ عبادت کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچ جائے، بندہ اللہ بن سکتا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، بشریت کے امام ہیں، کائنات کی عظیم ترین افضل ترین ہستی ہے، عبادت کر رہی، نماز پڑھ رہے، قدم مبارک سوچ کے مومنوں کی ماں صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں آپ کے، اتنی عبادت کر رہے ہو، قدم مبارک سوچ چکے ہیں۔ کہا عائشہ، جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے گروہ صوفیہ، مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ پیارے حبیب سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی اور؟ 3 صحابی پیارے حبیب کے گھر میں آئے تھے، آپ کے حالات زندگی کا خبر لی تھی، اور پھر کہا تھا جاتے ہوئے، ایک نے کہا تھا آئندہ کبھی افطار نہیں کروں گا، روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا تھا کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات تہجد پڑھوں گا، ایک نے کہا تھا کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پیارے حبیب کو خبر ملی تھی، ان کے پیچھے گئے، انہیں پکڑا اور زبان سے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا میں ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، میں رات کو سوتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں نے شادی کی ہے بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے محمد کی سنت کو چھوڑا اس نے محمد کے راستے کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ پیارے حبیب سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار، پرہیزگار، اللہ کو جاننے پہچاننے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اتنی عبادتوں کے باوجود پیارے حبیب فرما رہے، عائشہ، جس اللہ کا اتنا احسان ہے میرے اوپر، کیا اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، وہ عبادت کر کے جس مقام پہ مرضی پہنچ جائے، لیکن صوفیاء کے نزدیک ایک ایسا سٹیج آتا ہے، مولانا زکریا کہتے ہیں اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تو میرا شریک ہے اور میں تیرا شریک ہوں، نعوذ باللہ۔ ثم جب آپ ان کو یہ عقیدہ سناؤ، تمہاری کتاب میں یہ عقیدہ، تمہارے علماء کا یہ عقیدہ، وہ جواب میں اس کا جواب نہ دیں گے، لیکن نہیں جی آپ دیکھو بات سنو، آپ مانتے نہیں ہو، ہم حق پہ نہ ہوتے تو اتنی عرب دنیا ہمارے ساتھ چلتی ہے، یہ کیوں چلتی؟ اگر ہم باطل ہوتے، ہمارے عقائد غلط ہوتے تو اتنے عرب لوگ ہمارے ساتھ نہ آتے۔ رائے کے اندر باقاعدہ کیمپ لگتا ہے عجم کا اور عرب کا، عرب کے خیمے ہیں، عرب دنیا آ رہی ہے، عربوں کے ساتھ نکلنے کی وجہ پیش کر کے عامت الناس کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل توحید کے دعات کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تمہارے اہل الحدیث کے علماء سختی کرتے ہیں، وگرنہ ہمارے ساتھ چلو، دیکھو سعودیہ سے، یمن سے، مصر سے، کویت سے، بحرین سے دنیا آتی ہے۔ آئیے اس دھوکے کا جواب اللہ کی توفیق سے میں دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب کا
دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا ہے. اردو میں موجود ہے، پشتو میں موجود ہے، سندھی میں موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، اگر نہیں ہے تو عربی میں نہیں ہے. تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، فضائل صدقات کا ترجمہ آج تک تبلیغیت نے عربی زبان میں نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کے ہاں عربی دان نہیں ہے، عربی جاننے والے نہیں ہیں، عربی بولنے والے نہیں ہیں؟ آپ اپنی ان کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیوں نہیں کرتے؟ عرب کو آنے پر ریاض الصالحین تھما دیتے ہو، انڈین پاکستان کے آنے پر اس کو فضائل اعمال تھما دیتے ہو. اس فضائل اعمال کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے سعودی عرب کے آنے والے مواہب مسلمان کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے، یہ ان کی شیطانی حرکت ہے. وہ جانتے ہیں اگر اس فضائل اعمال کا ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا، عربوں کے ہاتھ لگ گیا، پرائمری پاس بچہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور جائیے اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا تبلیغیت کو یہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، اپنی کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ نہیں کریں گے. یہ جانتے ہیں اگر یہ کتاب عربی زبان میں ترجمہ ہو گئی، ہماری صوفیت کی تحریک کی پوری عمارت عرب دنیا میں ملیہ میٹ ہو جائے گی. اور مجھے بیان کرنے دیجئے، میں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طالب الرحمن حافظہ اللہ کے ساتھ ایک جگہ پہ موجود تھا جہاں تبلیغی جماعت کے کچھ علماء موجود تھے. اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں. ایک عالم ان کا وہ کہنے لگا، انڈیا کا رہنے والا تھا، اس نے کہا طالب الرحمن اگر تو ہندی ہوتا مجھے انڈیا میں مل جاتا، اللہ کی قسم میں تجھے قتل کر دیتا. میں نے پوچھا بھائی اس مولوی صاحب کا کیا قصور ہے، ان کو مارنے کی بات تم کیوں کرتے ہو؟ وہ نہیں جانا کہ میں ان کا سگا بھائی ہوں. کہنے لگا مولوی صاحب آپ چپ کریں، آپ کو نہیں پتا ماجرا کیا ہے. میں نے کہا بتا دو کیا ماجرا ہے. کہا اس نے عربی زبان میں تبلیغی جماعت کے خلاف کتاب لکھی ہے، ہماری کتابوں کے واقعات کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. یہ پاکستان کا رہنے والا ہے، اگر اس نے کتاب لکھنی تھی تو اردو میں لکھتا، عربی میں کیوں لکھی؟ عربی میں اس لیے لکھی کہ عربوں کو ہماری حقیقت پتہ لگ جائے اور وہ اپنے چندے صدقات زکات خیرات ہمارے ہاتھ سے روک لیں. اگر تم سچے ہو تو اس کتاب کا ترجمہ کیجئے، عربی زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کیجئے. لیکن میں جانتا ہوں تم مر سکتے ہو، یہ قدم نہیں اٹھا سکتے. آئیے